میرے بھائی، آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ. میں بحث نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. دیکھیں، ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ذرا آپ سے مختلف ہے. اور میں وہ شخص ہوں، میں نے ہمیشہ دوسروں کے اوپینین کی رسپیکٹ کی ہے اور ایکسپیکٹ کیا ہے کہ میرے اوپینین کی بھی رسپیکٹ کی جائے گی. لیکن حالات و واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی کہ ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں تک تعلق ہے نا سیکیوری نیکس کا، آپشن بی کا، کتنی دفعہ میں دہراؤں، جو ہمارا کرنے والا کام تھا ہم نے کر دیا. آج بھی الحمدللہ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. کون کس ادارے میں گیا، کس ادارے کو چھوڑ دینے کہ کس ادارے میں گیا، کہاں کہاں سے بیٹھ کے ویڈیوز بنائی گئی، کہاں کہاں جا کے اپلیکیشن دی گئی، کس طریقے سے اعلانات ہوئے کہ جی چلو چلو تو جی نیب چلو تو چلو چلو تو فلانے ڈپارٹمنٹ میں چلو چلو جی سیف الرحمان کے خلاف اپلیکیشن دو تو چلو جی لیڈروں کے خلاف اپلیکیشن دو. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. ون تھنگ. نمبر 2، جب یہ نوٹسز شیئر ہوئے گروپس میں، ان کی حقیقت تو بعد میں سامنے آئی. جب گروپس میں شیئر ہوئے، میرا آپ سے ایک سوال ہے نا میرے معصوم اور بڑے بولے والے بھائی صاحب، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ نوٹسز کس نے شیئر کیے تھے گروپوں میں؟ راجہ ریاض نے شیئر کیے تھے، ملک نوید نے کیے تھے، سیف الرحمان نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ وہ سب کے سامنے ہے. ون تھنگ. نمبر 2، ان نوٹسز کا کریڈٹ کس نے لیا تھا کہ جی ہماری محنت، ہماری تگ و دو، ہمارے ریلیشنز کی وجہ سے یہ 2 نوٹسز سرو ہو گئے ہیں. دیکھے تو صحیح اگلی پیشی پہ وہ سیف الرحمان نیازی جو ہے وہ جیل میں ہوگا. خوشی کے شادیانے کس نے نہیں بجائے تھے؟ کس نے یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ جناب راجہ ریاض تو کہتا تھا جی کسی کا ابا بھی بند نہیں کرا سکتا، لیکن فلاں کی اماں نے جو ہے وہ بند کروا دیا. تو خیر چھوڑیں ان ساری باتوں کو، اس بحث کو. پوری ایسر جی فیملی کو پتا ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. وہی بات، اکتوبر کا مہینہ اگر صرف دیکھ لیا جاتا نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. آج کسی بھی شخص کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی نہیں میں تو نہیں گیا، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی. بھائی صبر کر جاتے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اکتوبر میں اگر وڈرال مل جاتے تو پھر ٹھیک تھا سارا کچھ. اور اگر نہ ملتے، مجھے یہ بتا دیں آج راجہ ریاض یا کوئی بھی شخص کوئی ایک لفظ بولنے کے بھی قابل تھا؟ ہرگز نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اب یقیناً مجھے اندازہ ہے بہت سارے احباب جنہوں نے اس طریقے کی حرکتیں کی، بعد میں ان کے ضمیر نے ان کو ضرور ملامت کی ہوگی، یا ان کے جو ایڈوائزرز تھے جنہوں نے ان سے یہ سارے کام کروائے انہوں نے بھی سر ضرور پیٹا ہوگا، ٹکریں دیوار کے ساتھ ضرور ماری ہوں گی کہ کاش کہ ہم 1 مہینہ صبر کر جاتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. خیر وہ وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اداروں کے نوٹسز سرو ہو گئے. اس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی جس میں انہوں نے اسی چیز کا اعادہ کیا کہ بھائی I'm sorry، اب سوائے آپشن اے کے اور کچھ نہیں ہے. اور وہ اس کا پہلے دن سے سٹینس تھا کہ میرے پاس آپشن اے ہی ہے، بینک اکاؤنٹس کھلیں گے میں دے دوں گا. اب آ جاتے آپ کی ساری گفتگو کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ لازم نہیں کہ ایسا ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مدنی صاحب یا مجلس شورا اور جاوید خان، اسما اور جتنا بھی اینٹی گروپ ہے یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہوں، یہ ملی بھگت ہو، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہو. دیکھیں ہمارے سامنے جو صورتحال آئی، سب سے پہلے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا جس کا نام شاید رکھا گیا مجلس شورا. اس کے اندر سیف صاحب کو دعوت دی گئی کہ جی آپ آئیں، اس کے اندر شامل ہوں، ہمارے سوالوں کے جوابات دیں. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چیک کر سکتے ہیں آپ، پوچھ سکتے ہیں. وہ مجلس شورا کے گروپ میں صاحب بھائی گئے،
وہاں پہ بات چیت ہوئی, وہاں پہ جو ایک ڈیمانڈ آئی اور جو سلیوشن جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جی ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ راجہ ریاض ہے. ملک میں قانون نہیں ہے, آپ کوئی ایم ایل ایم کمپنی نہیں کر سکتے. اب پوائنٹ ذرا نوٹ کرتے رہیں. برائی کی جڑ راجہ ریاض ہے, اس نے آپ کو غلط گائیڈ کیا. ملک کے اندر قانون نہیں ہے, آپ کوئی ایم ایل ایم کمپنی کی سپورٹ نہیں کر سکتے, ہیلپ نہیں کر سکتے, کسی جگہ پہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس آپ کے بینک اکاؤنٹس کو لیں گے, پھر ہم آپ کو آئیڈیا دیں گے, چونکہ ہمارے تجربات آپ سے زیادہ تجربے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کون سا کاروبار کریں اور کون سا کاروبار نہ کریں. میری ان باتوں کو پھر ریپیٹ کر کے ذرا بار بار سن لیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. کیا یہ ساری باتیں اس گروپ میں نہیں ہوئیں؟ جب یہ چیز سامنے آئی کہ نہ ملک نوید نہ راجہ ریاض, یہ دو بندے نہیں ہونے چاہیے, باقی ہم جانے, ہمارا کام جانے, ہمیں دنیا جانتی ہے, ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں, ہمارے بہت دور تک ہاتھ پڑتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو یہ میٹر 31 دسمبر تک ریزالو ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں, مجلس شورا کے اس گروپ کے ریکارڈ میں, جو جن احباب کی رسائی ہو وہ اب بھی سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, یا جو مجلس شورا کے جو احباب ہیں وہ میری ان باتوں کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں. اب آگے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایسی صورت میں مجھے یا ملک نوید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اگر ہمارا کوئی ذاتی اناد ہوتا, ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا, ہم نے کوئی اور اگر ہمارے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے تو ہم ریزسٹ کرتے, ہم کہتے جی نہیں. خاص طور پہ میں کرتا کہ جی میں نے 1.5 سال تک ان تمام لوگوں کو لک آفٹر کیا ہے, ان تمام لوگوں کو ہینڈل کیا ہے, تو وائی ناٹ راجہ ریاض؟ راجہ ریاض کا قصور کیا ہے کہ اس نے صرف درمیانی راستہ دیا؟ میں سٹینڈ لیتا. لیکن میں نے ایک ہی بات سوچی کہ دو چیزیں میرے سامنے تھی. ریزن کہ اب آپشن بی والا جو تھا وہ چانس ہی نکل گیا. ریزن کہ جب اداروں کے رڈار پہ ایک شخص آ جائے تو پھر وہ ایک جہالت ہی ہے اس کے اوپر بحث کرنا, تو وہ راستہ کلوز ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا پیچھے بچی تھی, اندھے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی جب تک کورٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوتا اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں راجہ ریاض کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ راجہ ریاض نے ہمیشہ اجتماعیت کی بات کی ہے. اگر علماء کرام ہوں, مشائخ عظام ہوں, اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ راجہ ریاض نہیں ہونا چاہیے, تو آپ مجھے نیوٹرل ہو کے بتا دیں, میری جگہ پہ اگر آپ ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ کوئی اقتدار کی کرسی تھی؟ میں کوئی پرائم منسٹر لگا ہوا تھا, یا میں کوئی انٹیریئر منسٹر لگا ہوا تھا, یا میں کوئی فائنانس منسٹر لگا ہوا تھا کیا بھائی؟ کس چیز کے لیے میں کرتا؟ میں نے تو صرف ایک بھائی کی حیثیت سے جو کیا صاحب بھائی کے لیے, وہ ایک بھائی کی حیثیت سے کیا. یہ لاکھوں لوگ, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد ان لوگوں نے میری ذات سے امیدیں وابستہ کی. انسان کے اندر ضمیر نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. کچھ مرضی ہو, برے سے برا ترین شخص بھی ہو نا, تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لاکھوں لوگوں کی امیدیں راجہ ریاض سے وابستہ ہو, راجہ ریاض ان کے لیے سوچنا بھی چھوڑ دے؟ تو پھر راجہ ریاض کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ یس, اگر یہ لوگ واقعی ان لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں تو پھر دے شوڈ ڈو اٹ. راجہ ریاض ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. دیٹس آل. میں ایک سائڈ پہ ہو گیا. اب جو آپ کی بات ہے کہ مجلس شورا, بالخصوص ڈاکٹر مدری صاحب, یہ جاوید خان, اسما, یا جتنا بھی اینٹی گروپ ہے, یہ سارے کے سارے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا. اس کی ریزن میرے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جی کروڑوں روپے لے گیا. میں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ مجلس شورا کے علماء کرام میں اگر کوئی رتی برابر بھی اگر غیرت نام کی چیز ہوئی تو وہ اس چیز کا ثبوت ضرور دیں گے. کیا کسی نے دیا؟
کسی نے اس چیز کا جواب دینا پسند کیا؟ مجھے جن جن القابات خطابات سے نوازا گیا نہایت ادب اور احترام سے، انہی علماء کرام، انہی مشائخ عظام سے میں نے سوال کیا نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے صرف بتا دیا جائے کہ بھئی یہ کون سی آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے. لیکن کوئی جواب آیا نہیں آیا. ہم بھی سن رہے ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. اگر مجلس شورا، ڈاکٹر مدنی صاحب یا باقی لوگ اگر اینٹی گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کوئی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یا اگر کوئی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں صاحب بھائی سے، صاحب بھائی کوئی کاکا نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے بہتر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں جب چاند چڑھے گا تو پھر سارے نو نظر آ جائے گا، پھر علماء کرام، مشائخ عظام اور سکولر سب کا پتہ چل جائے گا کہ کیا گیم تھی، کیا پیچھے تھا، پھر کس کو کیا یہ شکل دکھانے کے قابل رہیں گے. یہ مفروضے پہ بات ہو رہی ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ سارے لوگ، کل کو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے کوئی پرسنل ایجنڈا تھا، ان لوگوں نے اپنی اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھنی تھی صرف ایک مجلس شورا بنا کے کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، فلانے کو یہ دے دے، فلانے کو یہ دے دے، تو بس جی اسی تواڈے نال لگے ہیں. تو بھائی اگر یہ کام سیف الرحمان نے کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے پتہ نہیں کس کس کو دے چکا ہوتا. وہ تو کلمہ پڑھ کے کہتا بھائی میرے ہاتھ میں کک بھی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں، مجھے نہیں ہے پتا. اب سن رہے ہیں آپ کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے. لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا سیف الرحمان کا پھر بھی کچھ نہیں جائے گا. اگر واقعی کوئی بلیک میلنگ فیکٹر ہے، میں اگر کی بات کر رہا ہوں، اگر ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیف الرحمان کو بلیک میل کر لوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا اور یہ لاکھوں لوگ میرے پیچھے ہوں گے، تو لاکھوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بڑے لوگ میدان میں آئے. لیکن جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پھر بندے وہ فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے نا وہ گنتی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو بہرحال سرے دست میں آپ سے اتنی بات کہوں گا کہ کیس جو اگلی جو ڈیٹ ہے وہ 2 دسمبر کی ہے نا. کتنے دن رہ گئے؟ 10-12 دن. اسی پہ ہی بہت سارے لوگوں کو چانن ہو جائے گا، پھر اسے اگلی ڈیٹ آنی ہے، پھر اسے اگلی ڈیٹ آنی ہے، لگ پتہ جائے گا. بات صرف وہی ہے، اللہ معافی دے جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ راجہ ریاض یاد بہت آئے گا. راجہ ریاض کی باتیں کھردری ہوں گی نا، کرخت ہوں گی، لہجہ سخت ہوگا نا، لیکن ہمیشہ فیکٹس سامنے رکھے ہیں کہ دیز آر دا فیکٹس. بھائی ہمارا جوڈیشل سسٹم آپ کے سامنے ہے، ہمارے اداروں کا نظام آپ کے سامنے ہے، ہماری سوسائٹی کو آپ بہتر انداز سے جانتے ہیں، ہمارے وکلا جو بردرز ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کاش کہ جو لاکھوں لوگوں کے چولہے جلنے والے تھے، کاش ایک مہینہ اگر اور یہ لوگ صبر کر جاتے تو پتہ نہیں آج کیا سے کیا ہو چکا ہوتا. لیکن رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی، یہ آنے والا وقت بہتر ثابت کرے گا کہ اس میں کیا بہتری تھی کیا نہیں تھی. لیکن مایوسی کفر ہوتی ہے. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں، میں آج بھی بے شک نہ بولوں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یا ملک نوید صاحب ان لاکھوں لوگوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے بار بار کلمہ، قرآن، پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کھا کے کہیں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے رب کو جا کے حساب دینا ہے، کیا سیف الرحمان نیازی ان کے لیے نہیں سوچتا ہوگا؟ تو صرف بات ہے انڈرسٹینڈنگ کی، زمینی حقائق کو سمجھنے کی، پرکھنے کی. کسی کو اگر ذرا سی بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بلیک میلر والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، تو بھول جائیں اس بات کو. مجلس شورا سے پہلے بھی بڑے بڑے بلیک میلرز ہیں، آج تک آ رہی ہے نا، مسلسل آ رہے ہیں نا. اینج کر دیں گے تو اینج کر دیں گے تو اینج کر دیں گے، اوکے بھائی کر لو. جب ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا تو پھر ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. پھر وہی وہ کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھوتی بورڈ تلے، پھر وہ اپنی جگہ پہ پھر واپس ہوتے ہیں. تو ڈونٹ یو وری. پہلی بات یہ ہے کہ مجلس شورا میں اور باقی احباب میں بڑا فرق ہے. یہ علماء کرام ہیں، یہ مشائخ عظام ہیں، ان سے ہم منافقت کی توقع ہی نہیں کرتے ہیں.
لیکن اگر ایسا ہوا تو ڈونٹ یو وری، اس کا نام بھی سیف الرحمان نیازی ہے. تھینک یو.